بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ تم ایمان لانے والوں کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس حال پر تم اب ہو، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، زمین پر جنت کا ایک ہی راستہ ہے، ہم اسے محبت کہتے ہیں۔ جب اللہ کا نور دماغ میں سما جاتا ہے، وہ اثر یا سبق کا غلام نہیں رہتا۔ خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے جب تک تو مخلوق کے ساتھ ادب کا خیال نہ رکھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ خدا سے کرتا ہے۔ تمہاری عقل تمہیں بے فائدہ کاموں سے روکے تو تم واقعی عقل مند ہو۔ جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے، اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعا کے وقت کسی گناہ یا اپنی کسی نیکی کا خیال اپنے دل میں نہ لاؤ، بلکہ اس وقت اللہ کے رحمت پر نظر رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالی پریشان حالوں کی مدد کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم بغیر عمل کے جنون اور دیوانگی ہے، اور عمل بغیر علم کے کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، وہی شخص زبان کی برائی سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کے لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے اور اسے اسی بات کے لیے استعمال کرتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں فائدہ دے۔ اپنے اللہ کے قریب رہا کرو، اس سے جب دور ہونے لگو تو دعا مانگا کرو کہ یا اللہ کبھی خود سے دور مت کرنا مجھے۔ اللہ سے محبت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ضرورت نہیں، حصہ ہے۔ اللہ زندگی کا حصہ ہے، اللہ زندگی کا مقصد ہے۔ آغاز بھی اللہ ہے اور اختتام بھی اللہ۔ جن کی صبح فجر سے شروع ہوتی ہو یا شاید تہجد سے، اور اختتام عشاء پر، ان کے دلوں کو کسی ہار یا دکھ یا کسی تکلیف کا خوف نہیں رہتا۔ سہ لیتے ہیں، وہ برداشت کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کا آسرا اور سہارا جو اللہ ہوتا ہے۔ اور تم دیکھو تو ہر چیز میں ہی تمہیں اس رب کا حب تمہارے واسطے دکھے گا، اور جو ہر گھڑی تم پر نظر رکھے ہوئے ہے، کیا تمہارے غموں سے غافل ہوگا؟ وہ تو محض چند گھڑی تمہیں آزما رہا ہے، اور تم دیکھنا بہت جلد وہ تمہارے واسطے بہت آسانیاں فرمائے گا۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ ہر نا امید لمحوں کو خوشگوار بنا سکتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر دکھ ہر تکلیف سے واقف ہے، اور وہ انصاف والا اور تم سے محبت کرنے والا بھی تو ہے۔ بس اپنے حالات اسی کے حوالے کر دو اور بے فکر ہو جاؤ۔ چیزیں ختم ہو جاتی ہے، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، مگر بس وہ رب ہے جو بندے کو تنہا نہیں کرتا، جو دعائیں قبول کر لیتا ہے اور ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ دعا چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا سمندر کو دو حصوں میں بانٹ سکتی ہے، دعا ناممکن کو تمہارے لیے ممکن بنا سکتی ہے، دعا جو چھن گیا اسے پھر سے واپس لا سکتی ہے۔ اللہ سے انسان کا ڈر کا نہیں بلکہ محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ڈر میں اکثر منافقت چھپی ہوتی ہے، جبکہ محبت
منافقت سے پاک ہوتی ہے۔ محبت میں احترام ہوتا ہے، سامنے والے کے فیصلے پہ آمین کہا جاتا ہے اور بڑے ادب سے اپنی چاہت سنائی جاتی ہے۔ اور اس ذات سے منافقت کیا کرنی جو دل کے حال جانتا ہے، جو خواہشوں سے لے کر تڑپ تک ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ سے تو دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، ایسا رشتہ جس میں دل کی باتیں بلا جھجک اسے بتا دی جاتی ہے، پھر وہ باتیں کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو اس سے کچھ چھپ بھی کیسے سکتا ہے۔ جہاں ابھی خیال آتا ہے اور اسے وہاں علم ہو جاتا ہے، پھر اس ذات سے محدود دعائیں کیسی؟ اللہ کبھی دعاؤں سے ناراض نہیں ہوتا، محبت کے لیے جھولی پھیلاؤ یا ہدایت کے لیے، اللہ کبھی خفا نہیں ہوتا۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، نمک ختم ہو جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو بہتر یا برے کا علم نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے، وہ جانتا ہے کہ بڑی امید باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے۔ وہ نیتیں دیکھتا ہے، ماضی یا اعمال سے نہیں پرکھتا۔ بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے۔ بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ وہ کر دے گا رحم تم پر، وہ واپس لے آئے گا ہر گزری ہوئی بہاریں، وہ خود ہاتھ تھام کر چلے گا تمہارے ساتھ، وہ خود ہر تکلیف کو دور کر کے توڑ دے گا ناممکن کی ساری دیواریں، کیونکہ وہی المالک ہے اس دنیا کا اور وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اللہ کو تمہارا توکل کرنا اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو، اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے۔ جب دل میں اللہ کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی جگہ ضرور لکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم مانگتے رہو مجھ سے، یہ ہرگز نہیں کہ ایک چیز کے نہ ملنے پر مایوس ہو جاؤ زندگی سے۔ وہ کچھ دروازے بند کر کے ہی تو اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے ہم پہ۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے، تو پھر امید رکھو کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ جب فیصلے عرش پر ہونے ہیں تو فرش والوں کی رائے اہمیت نہیں رکھتی، آپ نے اس پر یقین رکھنا ہے جو اللہ کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ صبر کے بدلے بہترین اجر ہے۔ اس کے پاس وہ سب ہے جو دنیا آپ کو دینے سے انکار کرتی ہے، اس کی دسترس میں ہر شے ہے، وہ بھی جو آپ سے کہیں کھو گیا ہے اور وہ بھی جو آپ کو کبھی ملا ہی نہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے سب کے رزق کے دروازوں کو مقفل کر دیا ہے، انسان کی کوشش اور کمائی کرنا ان تالوں کی کنجی ہے، چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا، اس لیے رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش ضروری ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنایا
تو تم اللہ کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ شدید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالی کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو اللہ تعالی سے نہیں ڈرتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے باہر آتی ہے جب وہ خود زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں، اسلام کا سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کی پہچان کرنا سیکھو۔